کہ ہم جب فضا افہام و تفہیم کے پیدا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ہمارے معین و مددگار ثابت ہوں، آئیں اور کہیں کہ چلے ہم بھی آپ کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ کے اندر اگر کوئی بات اچھی ہے تو اس کو بھی لیتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ فوراً جیسے ہی دیکھیں ہاں یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہے لہٰذا وہ جو بھی بولیں ہم کو سننا نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہم کرتے رہیں گے تو اس ہٹ درمی کا نقصان بہرحال ہم کو خود ہوگا، کسی اور کو تو کیا ہونے والا ہے۔ آخری چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ تمام ان لوگوں سے معذرت کرتا ہوا۔ احمد صاحب نے سوال کیا کہ نہج البلاغہ پہلے لکھی گئی، صحیح بخاری، نہج البلاغہ کے خطبات پہلے سے تھے، صحیح بخاری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، خطبات موجود تھے، کتابوں میں موجود تھے، البتہ ان کی کلیکشن کا کام بخاری شریف کے لکھے جانے کے بعد ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ خطبات موجود نہیں تھے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب میں آخر میں قبلہ سے یہی گزارش کروں گا کہ عبدالرشید آوان جرمنی سے جو انہوں نے سوال کیا اس کا بھی جواب مختصر الفاظ میں دے دیں کہ انہوں نے ایک اچھا بہرحال سوال کیا، نیت کے نیک ہونے کا مجھے احساس ہوا، اس لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ان کو یہ غلط فہمی جو ہے وہ دور کر دیں کہ قبر میں صرف اعمال کے بارے میں نہیں بلکہ کچھ اور بھی پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، اعمال کی جو بنیاد ہے وہ انسان کے عقائد ہوا کرتے ہیں، اور عقیدہ بہت مہم ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ناقص ہے تو انسان کے اعمال بھی ناقص ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضروری یہی ہے کہ عقائد کو مضبوطی کے ساتھ اور باقاعدہ لاجک کے ساتھ with your own understanding انسان براہین کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اور خود سمجھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ توحید پروردگار ہے تو صرف فلاں چونکہ مولوی صاحب نے یا مولانا صاحب نے خطیب نے کہہ دیا اس وجہ سے میں مان رہا ہوں، یا اللہ عادل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، یا اس کے معصومین یہ ائمہ علیہ السلام ہیں، یا قیامت کے مسائل ہیں۔ ان سب کو لاجیکل وے میں with your own understanding اپنے دلائل کے ذریعے اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے سمجھ لیا اور اسی پہ جو ہے وہ دین کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ یہ فنڈامنٹلز ہیں، یہ پرنسپل آف ریلیجن ہے، کریڈ آف ریلیجن ہے۔ ان کو دلائل کے ذریعے سمجھنے کے بعد مسئلہ وہی فروع دین کہا جاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، وہ سارے یعنی بنیاد جو فروعات کی ہے وہ انسان کے وہی عقائد ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو کویسچن وہی قبر میں کیا جائے گا اس میں یہی ہے کہ من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، یعنی عقائد کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ تمہارا نبی کون ہے، عقائد کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا کعبہ، یعنی یہ سارے جو کویسچن ہیں، کتاب تمہاری کون سی ہے، امام تمہارا کون ہے، یہ وہ کویسچن ہے کہ جو انسانی عقائد میں اس کو شمار۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز کے متعلق سوال ہے، یعنی قیامت میں سب سے پہلی جو چیز فروعات میں پوچھی جانے والی ہے وہ نماز ہے، اور نماز باہر کیف ایک بنیاد ہے دین کی۔ اور فرما دیا گیا کہ جو اس نماز کو بے راہ روی کے ساتھ یعنی اس کو انجام نہیں دیتا ہے، الصلاۃ عمود الدین، یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور جو نماز، ظاہر ہے کہ ستون جب ایک بلڈنگ سے نکل جاتا ہے دین منہدم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر دین سے نماز کو نکال دیا جائے تو دین بھی منہدم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد فقط یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ ٹھیک ہے اخلاقیات ہیں، احکام ہیں، شریعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو مسائل ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے۔ یہاں پہ کوئی مناظرے کی بات نہیں چھڑی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سوچیں کہ یہاں پہ فقط یہاں ایک کلیریفیکیشن ہو رہی ہے، کنفیوژن کو دور کیا جا رہا ہے، دلوں کو قریب کرنے کے لیے ہے، اور ایک جو مذہب اور مکتب کو ایک پوری جو غیرت ملی کو للکارنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے ہم ان کے خلاف نہیں بلکہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، تاکہ وہ کسی پریشر کی بنیاد پر تھے اور وہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجبور کیا گیا، انہیں بہت زیادہ مکاتب نے بھی مجبور کیا ہے، وہ آ گئے ہیں۔ ایک سیاسی غلطی میں تو سمجھتا ہوں ان سے ہو گئی ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ آ کر سچے دل کے ساتھ جب بھی معافی مانگے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے، فقط ہم تو فقط ایک دفاع یعنی حق کے دفاع تو رکھتے ہیں نا،
دفاع کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ جو مسلمانوں میں رخنہ اندازی کرتے ہیں یا تفرقہ بازی کرتے ہیں یا انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہدایت ٹی وی کا ہمیشہ روایتی رواداری رہی ہے اور ہمیشہ فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے. ہدایت ٹی وی نے کوشش یہی کی گئی ہے کہ اپنے سارے بھائیوں کو ایک شیلٹر میں, کہ جو یہ اس وجہ سے کہ یہ اسلامی چینل ہے, یہ کچھ شیعہ کے ساتھ یا سنی کے ساتھ اس کو مختص نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک باہر کیف جو کوشش کی گئی اور ملی غیرت کو جو ہے نا وہ چند آدمی فرض کیا آپ کے نزدیک جو ہے انہوں نے کیا ہے, مگر ہم اگر وہ نام لینا شروع کریں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے, ابتدا جس نے کی ہے اس کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا ہے کہ جنہوں نے ان مسائل کی جو ہے ابتدا کی تھی انہیں بھی کہتے. ہم ممکن ہے جواب کو وہیں پہ روک دیتے, ہم بالکل جواب نہ دیتے کہ انہوں نے جو یہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے اور ان کا جو جواب آیا ہے یہ بھی غلط. ان دونوں صورتوں میں ہوتا تو بالکل ہم بالکل جواب نہیں دیتے, لیکن ایک ملی غیرت کو للکارا گیا جب ایک مختلف قسم کے افسانے بنا کر اور مذاق میں ایک مکتب کو ڈالنے کی کوشش کی گئی, تو یہ ایک دفاعی صورتحال ہے جو 14 صدیوں سے آ رہی ہے کہ جب بھی مکتب تشیع پر کوئی الزامات یا بے بنیاد اعتراضات یا مسائل کو توڑ مروڑ کر ٹویسٹ کر کے جو پیش کیا جاتا ہے, وہاں آتے ہیں ہم لوگ اپنی کلیریفیکیشن دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ اس مسئلے کو صحیح طور پہ بیان نہیں کی گا. اور یہی اب بھی ہے, کوئی مناظرہ نہیں ہے, یا مت سمجھے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی مناظرہ ہو رہا ہے یا کوئی چیلنج جو ہے انہوں نے کیا جا رہا ہے. اہل سنت ہمارے برادران ہیں, ہماری دل و جان ہے, یہ دو آنکھیں ہیں, ایک اہل سنت سمجھے ایک اہل شیعہ, یعنی یہ دونوں نور ہیں ہم اس وقت اسلام کے. لڑانا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ الفتنہ, تو کل بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ قتل سے زیادہ جو ہے نا وہ بدتر ہے. اور انشاءاللہ یہی کوشش اتحاد کے لیے, وحدت کے لیے ہے, دلوں کو قریب کرنے کے لیے, انس و محبت کو پھیلانے کے لیے ہے. اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار کرے اور ہمیں وحدت اتحاد کی نعمت سے اسے مالا مال فرمائے اور ہمارے تمام مسلمانوں کو اتفاق اور وحدت نصیب فرمائے. اور جتنے طاقتیں ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی ہیں, افتراق پھیلانا چاہتی ہیں, انتشار پھیلانا چاہتی ہیں, پروردگار عالم ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا دے. اور جتنے ہمارے مسلمان اس وقت مومنین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, پروردگار جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت عطا فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار تو انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہمارے مولا اور آقا امام الزمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین اور مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین.